عاشق رسول کہنے میں کوئی حرج ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محب رسول کہنا چاہیے، عاشق رسول نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں، عشق کا جو لفظ ہے نا، یہ ایسی محبت میں استعمال ہوتا ہے جس میں شہوت کا عنصر ہو، تبھی معشوقہ اس کو کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو عشق ہو، یعنی اس کو جو ہے وہ آپ کے جنسی جذبات بھڑک رہے ہوں، اسی کو معشوقہ کہا جاتا ہے۔ عشق معشوقی کہتے ہیں نا، تو شاعری میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کی نبی کی محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عشق ایک شہوانی محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول کے لیے تو محبت انسان کی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کے لیے پاکیزہ محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، تو عشق ایک نامحرم کی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں شہوت کے جذبات ہوں۔ لیکن دیگر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہم مجازاً یہ لفظ اللہ رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجازاً، مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو آپ مستعار لے لیتے ہیں، عاریتاً لے لیتے ہیں۔ جیسے آپ کسی بہادر آدمی کو شیر کہتے ہیں، تو شیر اس معنی میں نہیں کہ اس کی دم بھی ہے اور جناب اس کے وہ گوشت کھاتا ہے اور کچا گوشت کھا لیتا ہے، نہ، بلکہ صرف بہادری جس میں پائی جائے گی نا، بہادری، تو بہادری کی وجہ سے شیر کا لفظ مستعار لے کر اس شخص پر منطبق کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف بہادری میں شیر سے تشبیہ دینا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز میں شیر سے تشبیہ مقصد نہیں ہوتی۔ تو عشق کا لفظ جب اللہ رسول کے لیے استعمال جن لوگوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری نیت اس میں شہوت کا تو ظاہر تصور نہیں ہو سکتا یہاں پہ، صرف ایک محبت میں مبالغے کے لیے، کیونکہ عاشق کو جب معشوقہ سے محبت ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ہوتی ہے، تو صرف یہ لفظ محبت کی کثرت کو بتانے کے لیے، یعنی بے تحاشا محبت جب جتانا چاہتے ہیں ہم کسی کے لیے، تو اس کے لیے عشق کا لفظ ادھار لے لیتے ہیں اور عشق کا لفظ وہاں منطبق کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے باپ سے عشق ہے، مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، مجھے اپنی بہن سے عشق ہے۔ تو مطلب یہ وہ والا عشق نہیں ہوتا، مطلب بے تحاشا محبت ہے، جذباتی محبت ہے۔ تو اس معنی میں اللہ رسول کے لیے بھی بعض لوگ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لغت جو ہے نا، اس میں بڑا توسع ہوتا ہے، لغت میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی لفظ کسی زبان میں دوسرے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو جائے اور اس میں پھر غلط مفہوم نہ لیا جاتا ہو، تو وہ جائز ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی دکھاؤ کہاں قرآن و حدیث میں اللہ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بھائی لغت کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، تو لغت جو ہے نا خود ہی اہل عرف متعین کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ اور رسول کے لیے عشق کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور کسی کی نیت بھی اس میں وہ شہوانی محبت کی ہوتی نہیں ہے، بلکہ جذباتی محبت مراد ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک چیز کا استعمال اگر شائع ہو جائے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لغت کے لیے قرآن و سنت کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ افضل بہرحال یہی ہے کہ اللہ رسول کے لیے جو لفظ محبت کا قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسی پہ اکتفا کیا جائے، تو کیوں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کیے جائیں۔ تو محبت ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، لہذا افضل یہی ہے کہ عاشق رسول کے بجائے محب رسول کا لفظ استعمال کیا جائے۔ میرا خیال ہے اس کے افضل ہونے میں شاید دو رائے نہیں ہو سکتی۔